बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात पंजुम के एक और तदरीसी खाके के साथ हम हाजिर हैं। आज बेटा जो हम सबक पढ़ेंगे वो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 11 पे मौजूद है और सबक का नाम है हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बुलंद ख्वानी कर रहे हैं। आपको अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलना है और जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी आप अपनी शहादत की उंगली हर लफ्ज़ पे रखेंगे ताकि आप पहचान सकें कौन से लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। सफ़ा नंबर 11 हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार मक्के की इंतहाई मालदार ख़वातीन में होता था। अपनी पाकीज़गी और पाक दामनी की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसे शख्स की तलाश थी जो उनका सामान तिजारत दयानतदारी के साथ दूसरे मुल्कों में जाकर फ़रोख्त कर दिया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई तिजारती सफ़र कर चुके थे। आला किरदार की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी का इल्म हुआ तो अपनी तिजारती सामान की फ़रोख्त के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का माल लेकर मुल्क शाम जाने लगे तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने ग़ुलाम मैसरा को भी साथ रवाना कर दिया और ताकीद की कि सफ़र और तिजारती लेन देन के दौरान जो कुछ वो देखे उसकी तफसील आकर बताए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारती सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो ग़ुलाम ने तिजारत में मुनाफे की खुशखबरी के साथ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अकरम के बेहतरीन इखलाक और दयानतदारी का हाल भी सुनाया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत और दयानतदारी का अंदाज़ा था। अब ग़ुलाम के बयान से इसकी तस्दीक भी हो गई। चुनाचा आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में निकाह का पैगाम भिजवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पैगाम कबूल फरमा लिया। इस तरह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के थे जबकि बीबी खदीजा की उम्र 40 बरस थी। शादी के बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बाकी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई खिदमत करते गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेहद खुश रखते थे जब तक वो ज़िंदा रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि उस ज़माने में अरब में एक से ज़ायद शादियां करने का आम रिवाज था। जब बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा हुआ। इसी साल आपके मेहरबान चचा हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इंतकाल हुआ था, जिसके बायस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को गम का साल कहते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र इज़्ज़त और मोहब्बत से करते, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का गोश्त या दूसरी चीज़ें तकसीम फरमाते तो उसमें हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को ज़रूर भिजवाते। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मत की अफजल तरीन खातून होने का एजाज़ भी हासिल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा का ज़िक्र इज़्ज़त और मोहब्बत से करते, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी का गोश्त या दूसरी चीज़ें तकसीम फरमाते तो उसमें से हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को ज़रूर भिजवाते थे।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی اولین فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ پاک اور ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ شادی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب مکے کے لوگوں نے نبی اکرم سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال ایک گھاٹی میں گزارا کرنا پڑا۔ اس عرصے میں اکثر شدید بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن ان تمام تکالیف کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر ایمان لائیں اور میری نبوت کی گواہی اس وقت دی جب لوگ مجھے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت میری اخلاقی مدد کی جب مجھے حوصلے کی ضرورت تھی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا تو انہوں نے مال و دولت سے مدد کی۔ اللہ نے خدیجہ سے مجھے اولاد بھی عطا کی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ امت کی افضل ترین خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند تھیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے ایک مثالی زندگی ہے، جس پر عمل کر کے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یقیناً بیٹا آپ نے نئے الفاظ کو سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ ایک مرتبہ نئے الفاظ کے اصلاح تلفظ آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ تو بیٹا آئیے نئے الفاظ جو ہم نے آج اس سبق میں پڑھے ان کو دہراتے ہیں۔ پاکیزگی، پاک دامنی، لین دین، طاہرہ، منافع، رواج، صدمہ، فضیلت، ام المومنین، صبر و استقامت، گھاٹی اور زوجہ۔ بیٹا ہم نے اس سبق میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھا۔ ایک طرح سے یہ سبق آپ کا شخصیت نگاری بھی آپ کو سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی خاص شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو کس طرح اور کس انداز میں اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمان ہی نہیں، کفار بھی صادق اور امین کے نام سے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ تو وہاں ایک خاتون تھی جو کہ خویلد بن اسد کی بیٹی تھیں، جو ایک بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کی بیٹی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہم یہاں یہ بھی سیکھیں گے کہ جب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا مؤنث یعنی جو بھی ہماری کہنا چاہیے امہات ہوتی ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے، اور عنہ جو ہے وہ مذکر جتنے اصحاب ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ فرق ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت خدیجہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ ایک بہت بڑی مکے کی تاجر تھیں، اور انہیں اپنی تجارت کے لیے ایک نیک اور ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، صداقت اور امانت داری پورے مکے میں مشہور تھی، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آفر کی، کہا، گزارش کی، درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت لے جایا کریں اور میری اس سلسلے میں کچھ مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست کو قبول کیا اور آپ کا سامان تجارت لے کے روانہ ہوئے۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت خدیجہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا۔
اب جب میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، ان کی دیانتداری، ان کی سچائی کو بہت قریب سے دیکھا۔ اور جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تجارتی سامان فروخت کر کے تو حضرت بی بی ختیجہ کو اپنی اس تجارت میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا جو اس دفعہ ہوا۔ اور میسرہ جو غلام ہوتا ہے ان کا، وہ ان کو بتاتا ہے کہ نہ صرف ہم نے منافع بہت دگنا حاصل کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ حرف بحرف سچ ہے، بلکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کہیں بہتر پایا۔ حضرت بی بی ختیجہ بہت متاثر ہوتی ہیں۔ وہ ایک بیوہ خاتون تھیں، 40 سال ان کی عمر تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کی درخواست کی، اور کس طرح کی؟ ان کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے اس درخواست کو قبول کر لیا، اور جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ لیکن آپ دونوں نے اس رشتے کو بہت بخوبی نبھایا۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کی، ان کے رتبے کا خیال کیا، بلکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مدد کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچنا ابھی شروع ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی بھی نازل ہوتی ہے کب؟ جب آپ کا نکاح ہو چکا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، اسی لیے آپ کو تمام خواتین پہ، امہات المومنین پہ فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ پھر آپ کو ایک فضیلت اور حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارک بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھیں کہ جن سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیں، اور ہماری حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ختیجہ ہی کی بیٹی تھیں، اور حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان سے ایک بیٹا حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون تھیں جو کہ نہ صرف آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائیں، بلکہ انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی کہ جب کفار کے لوگ آپ کے نبوت کو نہیں مان رہے تھے، آپ کی دی ہوئی اللہ پاک کی شہادت گواہی کہ اللہ ایک ہے، توحید کو نہیں مانتے تھے، تو حضرت بی بی ختیجہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف کہنا چاہیے کہ ان کی بات مان کے ان کو سچا اور صادق اور امین جان کے رسالت پر ایمان لائیں، بلکہ ان کی مالی مدد بھی کی، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی تاجر تھیں، اور آپ کا کہنا چاہیے پورے کنبے کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے نسب کا نام اس قبیلے میں سب سے اونچا مانا جاتا تھا، تو آپ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی مدد بھی کی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ختیجہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے آپ کو ام المومنین یعنی تمام مومنین کی ماں کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ فضیلت اور برتری اسی لیے حاصل ہے۔ اب آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جدائی برداشت کی، یعنی جب حضرت بی بی ختیجہ کا انتقال ہوتا ہے اور اسی سال آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، تو اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا تھا۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے بیٹا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب
غار ہرا سے نیچے تشریف لائے تو وہ حضرت بی بی خدیجہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے اور انہوں نے اپنی پوری بات اپنی محترم اور قابل فخر زوجہ کو بتائی، اور حضرت بی بی خدیجہ نے ان کی بات پہ نہ صرف یقین کیا بلکہ ان کو تسلی بھی دی۔ تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت افضل ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھیں، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی لوگوں کے لیے، اپنے کہنا چاہیے جو بھی مال و دولت تھا ان کو بخش دیا تھا دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے، امداد کے لیے، اور کس طرح انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تو ان کے قبیلے کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہیں گھاٹی کے اندر پناہ لین، گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہو، چھوٹا سا مستطیل ٹکڑا ہو جہاں پر آپ رک سکتے ہو، رہ سکتے ہو، تو اس گھاٹی میں آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا پڑا، تو حضرت بی بی خدیجہ ان حالات میں بھی ثابت قدم رہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے ان کی زندگی ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ وہ فرشتہ جو وحی لے کر اترا کرتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت بی بی خدیجہ کو سلام بھجوا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بیٹا یہ تھیں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں، جن کی شخصیت کے بارے میں آج ہم نے پڑھا۔ اب ہم ان کے مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک دامنی، پارسائی، منافع، فائدہ، رواج، طریقہ یا دستور، صدمہ، رنج و غم، فضیلت، برتری، صبر و استقامت، برداشت یا قائم رہنا، مضبوطی سے اپنی جگہ پہ قائم رہنا، گھاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان خشکی کا قطع، جو ایک حصہ ہو جو دو پہاڑوں سے کور ہوا ہو، ڈھکا ہوا ہو، اس جگہ کو گھاٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ الفاظ معنی جو اپنی کاپی میں تحریر کرنے۔ آئیے اب سوال جواب دیں۔ اب ہم مشقی سوالات کی جانب جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر الف ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے کیوں مشہور تھیں؟ تو بیٹا جیسا کہ آپ نے پڑھا اور ہر سوال کا جواب آپ کو اپنے سبق سے ہی تلاش کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا شریک تجارت بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں منتخب کیا؟ یقیناً ہم نے پڑھا تھا کہ آپ پورے مکے میں مشہور تھے اپنی صداقت اور امانت داری کی وجہ سے، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی صداقت اور سچے ہونے کی وجہ سے اور امانت دار ہونے کی وجہ سے منتخب کیا۔ جیم ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ کو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو اب ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیٹا نہیں بیان کرتے، بلکہ جو الفاظ وہاں لکھے جاتے ہیں، کوٹ کیے جاتے ہیں کوماس کے اندر، ہمیں وہی الفاظ اسی انداز میں اپنی کاپی میں جواب کی صورت میں اتارنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آئیے دال، غم کے سال میں کن دو مشہور شخصیات کا انتقال ہوا تھا؟ تو بیٹا غم کے سال میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور سبق میں بھی ہمارے لکھا تھا کہ وہ سال تھا کہ جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ کو امت کی افضل ترین خاتون کیوں کہا جاتا ہے؟ 2 وجوہات تھیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائی تھیں، اور آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ بھی تھیں۔ اب ہمارا دوسرا سوال ہے
दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 12 में कुछ खाली जगह दी गई हैं, आपको उन्हें पढ़ना है। उनके साथ उनके जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब को आपने मुंतखब करना है बेटा, और अपनी कॉपी में दुरुस्त जवाब के साथ वो खाली जगह पुर करनी है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं बेटा। आपका सवाल नंबर 3 है, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपने इस तरह कॉलम बना के अपनी कॉपी में इनके जुमले बनाने हैं। अल्फाज में पढ़ देती हूँ। तिजारत, रिवाज, खुशखबरी, शर्फ, मुनाफा। मिसाल के लिए, आपके समझने के लिए मैंने पहले लफ्ज़ तिजारत का जुमला बनाया। मेरा भाई फलों की तिजारत करता है। देखिए, अच्छे जुमले बेटा वो होते हैं जो हम सबक से ना उठाएं, हम सोचे लफ्ज़ को समझें और उन्हें आम बोलचाल के अंदाज में अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे मैंने जो जुमला बनाया है, इसका इस सबक से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक अच्छा जुमला आपको बना के दिया ना बेटा, तो इसी तरह आपने तमाम अल्फाज के जुमले अपनी कॉपी में तहरीर। तो बेटा सवाल नंबर 4 हमारा है, इस सबक में ऐसे अल्फाज तलाश करें जो ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुए। ज़मीर क्या है? ज़मीर बेटा वो लफ्ज़ है जो हम इस्म की जगह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि अहमद स्कूल से घर आए और उन्होंने खाना खाया, फिर वो सोने के लिए लेट गए, तो हमारे जुमलों में आसानी है और रब्त है बनिस्बत इसके कि मैं कहूँ अहमद स्कूल से घर आए, अहमद ने खाना खाया और अहमद सोने के लिए लेट गए। तो मैंने 3 जगह अहमद 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 के नाम की गर्दान की, बनिस्बत इसके कि मैं अहमद का नाम सिर्फ एक दफ़ा लूँ और उसके बाद ज़मीर इस्तेमाल करूँ। इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया मैंने, उन्होंने और वो। ठीक है, नाम की जगह इसमें ज़मीर अगर हम लिखते हैं और वो इस्म की तरफ इशारा करता है तो वो हमारे जुमले में आसानी पैदा करता है। तो यकीनन आपके सबक में भी कई जगह इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं, आप उन्हें ढूंढिए और यहाँ पर जवाब की सूरत में तहरीर कर दीजिए। आइए आपका सवाल नंबर 5, दिए गए वाहिद जुमलों को जमा जुमलों में तब्दील कीजिए। बेटा इसमें वाहिद और इसमें जमा आपको पता है तादाद के लिहाज से इसम की इकसाम है। यहाँ एक मिसाल भी दी गई है, जैसे मेरा भाई छोटा है, तो हम जब जमा जुमला कहेंगे तो मेरा की जगह हम कर देंगे मेरे। भाई चूँकि हमने यहाँ रिश्ता जाहिर किया वो उसको हम चेंज नहीं करते। मेरा भाई छोटा है, मेरे भाई, ये जमा की ही सिफ्त है, मेरे भाई छोटे हैं। ठीक है, इसी तरह आपको चंद जुमले दिए गए हैं, आप उन जुमलों को पढ़िए, उन जुमलों को, उन वाहिद जुमलों को आप किस तरह जमा जुमलों में तब्दील कर सकते हैं, सोचिए और जमा जुमलों में तब्दील करके लिख दीजिए। ये था आपका आज का सबक बेटा। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा और ये तमाम मश्की सवालात आप ज़रूर करेंगे। और जिस तरह पहले आपकी कॉपीज़ स्कूल आई हैं चेक होने के लिए, ये काम भी यकीनन स्कूल आएगा चेक होने के लिए। एक छोटी सी बात मैं यहाँ करती चलूँ बेटा कि कुछ बच्चे परेशान हुए थे कि उनकी फ़लाँ चीज़ समझ में नहीं आई या मैडम ये कैसे करना है। तो आपको ये तो माशाल्लाह से हमारा जो सिस्टम हमने आपको दिया है ऑनलाइन क्लासेस का, यूट्यूब के ज़रिए लेक्चर आपके पास आ गया, आप इसको जितनी दफ़ा चाहें रिवाइंड करके देख सकते हैं। कोई बात हो सकता है, आप ज़ाहिर बच्चे हैं, अभी तालिबे इल्म हैं, अभी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक दफ़ा में ना समझ में आप इसको रिवाइंड कीजिए, बार बार रिवाइंड कीजिए, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और आपकी वो बात यकीनन समझ में आएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि अब आप क्लास पंजुम के तालिबे इल्म हैं। तो तमाम तलबा और तालिबात मेरी इन हिदायत को गौर से अपने पास ज़हन नशीन कीजिए, नोट कीजिए और तमाम मश्की सवालात को बेटा अपनी कॉपी में खुशखत अच्छी राइटिंग में तहरीर कीजिए। तो ये आज के आपके सब की खाके के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी बेटा, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके चौथे हफ्ते के काम के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।